بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا آقا دو جہاں فخر کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس معطر منور کے اوپر درود و سلام کے بعد الحمدللہ آج ہم ایک خوشی کے موقع پر سب لوگ جمع ہیں اور دل سے دعائیں نکل رہی ہیں ان ساتھیوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے جنہوں نے اس خوشی کے موقع پر درس قرآن کی یہ محفل سجائی ہے. عام طور پر دکھوں میں تو اللہ یاد آتا ہے، مصیبتوں کے اندر، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں بڑا اللہ یاد آتا ہے. ہر قدم پہ اللہ نکلتا ہے. لیکن خوشی کے موقع پر ہم اللہ کو فراموش کر بیٹھتے ہیں. خوشی کے موقع پر ہمیں اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا ایک چچا ناراض ہے، ہماری فلاں پھپھو ناراض ہے، خالہ ناراض ہے. خوشی کا موقع ہے، کیوں نہ ہم اسے بھی جا کر راضی کریں.
گھر میں سے ایک وفد بنتا ہے اور اس ناراض پھپھو کے پاس، خالہ کے پاس جاتے ہیں، منت سماجت کر کے اسے راضی کرتے ہیں کہ خوشی کا موقع ہے، ناراضگی بنتی نہیں ہے، خالہ جان آپ تشریف لائیں، ہماری خوشیاں دوبالا ہو جائیں۔ ہم نظر دوڑاتے ہیں، جتنے بھی لوگ ناراض ہوتے ہیں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ خوشیوں پر ہم سب اکٹھے ہو جائیں، لیکن ہم یہ چیز نظر انداز کر دیتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ باقی ساری خلقت کو تو ہم راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اس خوشی کے موقع پر ایسا عمل ہم کر بیٹھیں کہ اللہ ناراض ہو۔ بڑے بڑے دیندار لوگوں کو دیکھا ہے، نمازیوں کو دیکھا ہے، تہجد گزاروں کو دیکھا ہے، عام حالات میں تو انہیں اللہ یاد رہتا ہے، لیکن خوشی کے موقع پر وہ بھی پارسائی والی چادر کہیں رکھ دیتے ہیں صندوق کے اندر کہ بھئی جو ہوتا ہے ہونے دو، خوشی کا موقع ہے، کوئی ناچ رہا ہے ناچنے دو، خوشی کا موقع ہے۔ تو بڑے بڑے دیندار لوگ اس موقع پر کیا ہوتا ہے، ایسے کاموں پر سائیڈ مار جاتے ہیں۔ تو ان حالات کے اندر اگر کوئی نوجوان یہ بیڑا اٹھاتا ہے کہ میں اس خوشی کے موقع پر وہ عمل کروں گا کہ جس سے میرا رب راضی رہے، برادری ناراض ہوتی ہے ہو جائے کوئی ٹینشن نہیں، پھپھو ناراض ہوتی ہے خیر ہے، لیکن میں ایسا کوئی عمل نہیں کروں گا اس بابرکت موقع پر کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ۔ اس لیے کہ بحیثیت سے مسلمان ہم نے یہ کلمہ پڑھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، یہ میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، اور محمد الرسول اللہ زندگی گزارنے کا جو نصب العین ہے، جو طریقہ ہے، وہ کہاں سے میں لوں گا؟ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی میں سیرت سے لوں گا، یہ میں اقرار کرتا ہوں۔ تو اس لیے بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں یہ نوجوان، اللہ تعالیٰ ان کی اس خوشی میں اور برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس شادی کو ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے باعث خیر و برکت بنا۔ تو یہ اقرار کہ ہم نے زندگی گزارنی ہے اس طریقے سے جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دے کر گئے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر یہ اعلان کروایا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے پاک پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی مبارک زبان سے اعلان کر دیجئے، اے دنیا والوں، ان تحبون اللہ، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ کریم کے ساتھ محبت کرنے والے ہو، اللہ کریم کو ماننے والے ہو، اس لیے کہ ہر مذہب والا بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ سے بڑا پیار کرنے والا ہوں۔ اے دنیا والوں، اگر تم دعویٰ کرتے ہو تحبون اللہ،
کہ تم اللہ سے پیار کرنے والے ہو تو فاتبعونی، پھر میں محمد کی پیروی کروں۔ اگر میں محمد کی پیروی کرو گے پھر دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، پیار کرنے لگ جائے گا۔ جب اللہ کریم پیار کرتے ہیں پھر کیا انعام دیتے ہیں؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اے بندو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے اپنے محبوب پیغمبر کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، تمہارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ تمہیں دنیا کے اندر کسی کو اپنا رول ماڈل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اتنا کامل اور مکمل نمونہ تمہیں دیا ہے۔ پیغمبر محمد الرسول اللہ کی شکل اگر زندگی گزارے ہو بحیثیت شوہر، ذرا دیکھو آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا حسن سلوک کیا۔ اگر تم باپ ہو ذرا دیکھو آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ نے بحیثیت باپ کیا کردار ادا کیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں النکاح من سنتی، یہ جو نکاح والا عمل ہے یہ میں محمد کی سنت ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو بندہ میری سنتوں سے منہ موڑ لیتا ہے اس کا میں محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تین نوجوان آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اما جان بتائیے رحمت دو عالم اپنے شب و روز کس طرح گزارا کرتے تھے، کیسے عبادتیں کیا کرتے تھے، کیسے ریاضتیں کیا کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ کہنے لگی میرے بیٹوں محبوب کبریا محمد الرسول اللہ کی عبادت تمہیں میں کیا بتاؤں، ساری رات مصلے پر کھڑے زاروں قطار روتے رہتے ہیں، قرآن حکیم کی ایک ایک آیت پڑھتے رہتے ہیں، ساری رات آنسو بہاتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ داڑھی مبارک بھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ ساری رات مصلے پر کھڑے ہو کر رب العالمین کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ وہ تین نوجوان صحابی جب یہ بات سنتے ہیں کہتے ہیں آج سے میں قسم اٹھاتا ہوں میں ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کے حضور میں عبادت کروں گا، کبھی سوؤں گا نہیں۔ اس لیے کہ آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ باوجود اس کے کہ گناہوں سے پاک ہے، میرا عقیدہ ہے میری جماعت کا بھی عقیدہ ہے کہ گناہ کرنا تو اپنی جگہ پر، آمنہ کے لال کے دل میں گناہ کا خیال بھی اللہ پیدا نہیں ہونے دیتا، باوجود اس کے سارے گناہوں سے پاک ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر ہے، لیکن ساری رات مصلے پہ کھڑے ہو کر آنسو بہارے۔ ہمیں تو بحیثیت امتی زیادہ عبادتیں کرنی چاہیے۔ ایک صحابی کہتا ہے گواہ رہو اے قبیلے والوں، اے میرے یاروں، میں ساری رات مصلے پہ کھڑا رہوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں، کبھی سوؤں گا نہیں۔ اور دوسرا کہتا ہے میں قسم اٹھاتا ہوں میں روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرا کہتا ہے میں قسم اٹھاتا ہوں میں کبھی شادی نہیں کروں گا،
کبھی نکاح نہیں کروں گا، نہ بچے ہوں گے، نہ بیوی ہوگی، نہ کسی اور معاملے کے اندر کوئی مشغولیت ہوگی، بلکہ میں ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ کریم کو یاد کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا۔ یہ تین نوجوان یہ قسم اٹھا کے چلے جاتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ کو خبر ملتی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو جاتا ہے، چہرہ انور غصے سے سرخ، غصے سے سرخ۔ سارے صحابہ کرام کی میٹنگ بلا لی جاتی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، کیا تم مجھ سے بھی زیادہ متقی بننا چاہتے ہو؟ کیا تمہارے دل میں مجھ سے بھی زیادہ اللہ کا ڈر ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کریم مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ اے میرے صحابہ سنو، میری سنت ہے میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ پہلی سنت کیا ہے؟ میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ تم نے تو قسم اٹھا لی میں نکاح نہیں کرتا، میری سنت سے روح گردان۔ اور دوسری چیز میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی۔ اور تیسری چیز میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطاری بھی کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن روزہ رکھتے ایک دن چھوڑ، تو نے قسم اٹھا لی کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں، تم نے قسم اٹھائی میں نکاح نہیں کروں گا، میری سنتوں سے منہ پھیرنا چاہتے ہو؟ سنو، جو شخص فمر رغب عن سنتی، میں محمد کی سنت سے منہ موڑے گا فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو، یہ جو نکاح کیا جاتا ہے، یہ جو نکاح ہوتا ہے، چار وجوہات کی بنیاد پر بندہ نکاح کرتا ہے۔ پہلی چیز عورت کا حسب نسب دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے، اور دوسری چیز عورت کے جمال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اور تیسری چیز عورت کے مال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ فرمایا چوتھی چیز عورت کے دین کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ چار چیز جو کفار مکہ تھے نا، قریشی، وہ عام طور پہ حسب نسب دیکھتے، ساڑھے خاندان بھی ہونی چاہیے، اور دوسرے جو یہودی تھے وہ مال دیکھتے تھے کہ ساڑھی گھر علی کو مال شال ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، وہ مال دیکھتے تھے۔ عیسائی حسن و جمال دیکھ کر شادی کرتے تھے، لیکن جو مومن تھا، جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت جس کے دل میں تھی، وہ ہمیشہ دین دیکھ کر پھر نکاح کرنے۔ اور اسی کے اندر ہے جب ایک دیندار عورت تمہارے گھر میں آتی ہے نا، اللہ کی قسم وہ گھر روشنی کا، دین اور امن و سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے، جہاں دیندار عورت، جہاں دین کی بنیاد پہ رشتے ہوتے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، اپنے نام سنا ہوگا، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے محدث، بڑے اللہ والے۔ ان کا والد، اس کا نام تھا مبارک، غریب شخص تھا، ایک تاجر کے ہاں، جس کا بہت بڑا باغ تھا انار کا، وہاں پہ وہ ملازمت کرتا۔ عبداللہ ابن مبارک کے والد عبداللہ کا باپ مبارک۔ ایک دن وہ مبارک باغ کے اندر کام کر رہا ہے، اناروں کا باغ، اس کا مالک آیا، اس نے کہا مبارک ایک انار توڑ کر لاؤ۔ مبارک گئے، ایک انار توڑا، دیکھا کھٹا ہے، اس نے مالک نے کھایا، اسے کہا یہ تو کھٹا ہے، اسے کہا دوسرا توڑ کر لاؤ، دوسرا لایا گیا، وہ بھی کھٹا، تیسرا لایا گیا، وہ بھی کھٹا،
मालिक बड़ा नाराज हुआ, कहा मुबारक इतना अरसा हो गया है तो इस बाग की चौकीदारी कर रहा है, बाग के पौधों को पानी दे रहा है, तुझे ये भी नहीं पता कि अनार खट्टे केड़े थे अनार मिठे केड़े। मुबारक ने कहा अल्लाह दी कसम है मन पता कोई नहीं मिठे केड़े थे खट्टे केड़े। उसने कहा क्यों? मुबारक ने कहा मालिक आपने पौधों की देखभाल का मुझे ड्यूटी लगाई थी, अनार चखण दी इजाजत उसी नहीं। मैं जितना अरसा रहा हूँ अल्लाह की कसम मैंने तुम्हारे बाग के अनार को अपने मुंह से नहीं लगाया। ताजिर हैरान हो, फौरन कहने लगा मुबारक ये बताओ मेरी बेटी है, मैं निकाह उसका करना चाहता हूँ, किस टाइप के बंदे से निकाह करूं? मुबारक ने यही हुजूर की हदीस पढ़ी कि या निकाह किया जाता है हसब नसब या जमाल या माल या दीन। आप दीन की वजह से किसी के साथ अपनी बेटी का रिश्ता कर दे, दीन की बुनियाद। वो ताजिर जल्दी से घर गया, कहने लगा और मेरी बीवी मेरी धी वास्ते बड़े रिश्ते आए, बड़े बड़े मलक, बड़े बड़े चौधरी, लेकिन मेरी बेटी सोमो सलात की पाबंद है, उसके दिल में अल्लाह का खौफ और रसूल की मोहब्बत है। मैं चाहता था कि इसका रिश्ता वहां करूं जहां आगे वाला भी अल्लाह का खौफ और डर रखने वाला। बड़े बड़े रिश्ते आए लेकिन मैंने इनकार कर दिया। आज मुझे एक बंदा मिल गया है गरीब है, मजदूर, लेकिन मैं चाहता हूं अगर तू राजी हो तो मैं अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे दूं। अब वो बीवी भी अल्लाह वाली, उसने कहा इससे और बेहतर क्या हो सकता। जब वो निकाह हुआ, जब वो शादी हुई तो उससे जो बेटा अल्लाह ने दिया उसका नाम था अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह। इतने बड़े मुहद्दिस हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी उनसे हदीस जो है वो रवायत की है बुखारी शरीफ। इतना बड़ा अल्लाह ने इनाम दिया उस जोड़े को जहां रिश्ते होते हैं दीन की बुनियाद पर, वहां अल्लाह ताला ये इनामात। हुजूर ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह करो तो दीन की बुनियाद पर निकाह किया करो। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चार चीजें ऐसी हैं कि जो सिर्फ मेरी सुन्नत नहीं है बल्कि सारे अंबिया 1,24,000 अंबिया की सुन्नत, 1,24,000। ये चार सुन्नत। तो जब भी आदमी ये चार सुन्नतें ये काम करने लगे तो ये सोचा करे कि मैं 1,24,000 पैगंबरों की सुन्नत अदा कर रहा। अल्लाह ताला 1,24,000 पैगंबरों की सुन्नत पर अमल करने का उसके खाते में सवाब है। आदमी ये नियत करे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक सिफत जो सारे अंबिया में पाई जाती वो सिफत है हया। वो क्या है? वो सिफत क्या है? हया। जितने भी अल्लाह ने पैगंबर भेजे सब के सब हया वाले, सब के सब शर्म वाले, हया वाले। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों तुम मुझे दो चीजों की गारंटी दे दो। दो चीजों एक है जुबान, इसकी गारंटी दे दो कि गलत इस्तेमाल नहीं होगा, और एक अपनी शर्मगाह की गारंटी दे दो कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा। मैं अल्लाह की कसम उठाता हूं कि मैं मोहम्मद तुम्हें जन्नत की गारंटी दे। जबान और दूसरे नंबर पर फरमाया शर्मगाह की गारंटी दे दो, मैं मोहम्मद तुम्हें जन्नत की गारंटी दे रहा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो लोगों की बड़ी तारीफ की जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले। फरमा वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, वो लोग भी कामयाब है जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फइन्नहुम गैरु मलूमीन।
وہ کامیاب ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن میں سورج سوانے پر ہر آدمی اپنے گناہوں کے مطابق پسینے کے اندر شراب سایہ موجود نہیں ہے، بڑی پریشانی کا عالم ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، ماں اپنے بچوں سے دور جا رہی ہے، باپ اپنے اولاد کو پہچاننے سے انکاری ہے، ہر بندہ گرمی کی وجہ سے پسینے کے اندر شراب ہے، لیکن کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جس کو اللہ کریم اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ یاد رکھیے اس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی درختوں کا سایہ نہیں ہوگا، کوئی پہاڑوں کا سایہ نہیں۔ آج تو رات کے وقت بھی تمبو کناتے لگ گئی ہیں، لیکن اللہ کا قرآن کہتے ہیں اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، حتیٰ کہ انسان بھی اس طرح اڑ رہے ہوں گے، ہر شخص پریشان حال گھبراہ ہوگا، لیکن ایک نوجوان ہوگا جسے اللہ کریم اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ یا رسول اللہ وہ خوش نصیب بندہ کون ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ خوش نصیب بندہ وہ ہے جسے اللہ نے حیا والی دولت نصیب فرمائی ہے۔ جب کوئی بری عورت بدکار عورت اسے اپنی طرف بلاتی ہے، حسین اور جمیل عورتیں اپنی طرف بلاتی ہے، دعوت گناہ دے رہی ہوتی ہے، لیکن اس وقت وہ بندہ کہتا ہے، وہ نوجوان کہتا ہے انی اخاف اللہ، نا بی بی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیرے قریب بھی جانے کو تیار نہیں۔ وہ بندہ دور جاتا ہے لیکن رب العالمین کی رحمتوں کے قریب ہو جاتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نوجوان کو اللہ کریم یہ انعام عطا فرمائیں گے کہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ کتنی خوش بختی ہے اس نوجوان جو اس اپنی عارضی لذت اور وقتی سکون کو قربان کرتا ہے صرف اس لیے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے۔ تو سارے انبیاء کی سنت ہے حیا، ہر نبی حیا والا، اور دوسرے نمبر پر حضرت تشریف لا چکے ہیں، اور دوسری چیز فرمایا مسواک کرنا، یہ بھی ہر نبی کی سنت ہے، اور فرمایا تیسری چیز ہے خوشبو بھی ہر پیغمبر کی سنت ہے، ہر پیغمبر کی سنت ہے، اور فرمایا چوتھی جو ہر پیغمبر کی سنت ہے وہ ہے نکاح، یہ بھی ہر پیغمبر کی کیا ہے سنت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جو میں حدیث سنا دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا الا من ابا، مگر وہ جو انکاری ہوا۔ امت کیا ہر فرد جنت میں جائے گا مگر وہ جو انکاری ہوا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون ہے جو انکاری ہے جنت میں جانے کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اتباع کی وہ تو جنت کا وارث ہے، لیکن جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے جنت میں جانے سے خود انکار کیا۔ تو کامیابی اسی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ غمی کے موقع پر بھی ہم بھول جاتے ہیں، خوشی کے موقع پر